مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر ہم تینوں اکٹھے ہی باہر نکلے اور تھوڑی دیر میں عبدالقدوس صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ پرتکلف اور پرخلوص چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ عبدالقدوس صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جناب من، یہ منور صاحب ہیں، ہماری مسجد کے صف اول کے نمازی ہیں، پانچوں وقت بڑی باقاعدگی سے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، انہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زبردست شوق ہے۔ لفظ زبردست پر انہوں نے خاص طور پر زور دیا۔ منور صاحب بھی شاید ان کا اشارہ سمجھ گئے اور بولے، عبدالقدوس صاحب، آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس کا مفہوم ہے، اگر لوگوں کو وہ فضیلت جو اگلی صف میں ہے معلوم ہو جاتی تو وہ صف اول میں جگہ پانے کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا جناب من۔ عبدالقدوس صاحب نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ صورت اس صورت میں ہے اگر پہلی صف میں جگہ ہو، اگر پہلی صف مکمل ہو چکی ہے اور اس میں کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ دوسری یا تیسری صف میں جگہ تلاش کی جائے۔ لیکن جناب، اس طرح ہم پہلی صف والے اجر سے محروم نہیں ہو جائیں گے؟ منور صاحب بولے، جناب من، اس صورت میں ہم پہلی صف کے مقابلے میں دگنا ثواب کے مستحق ہوں گے۔ عبدالقدوس صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ منور صاحب نے کہا، میں سمجھا نہیں، یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ اگر دوسری صف کا دگنا ثواب ہے پھر تو ہر کوئی دوسری صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، پہلی صف تو خالی رہ جائے گی۔ جناب من، یہ ثواب اس صورت میں ہے جب پہلی صف تقریباً بھر جائے اور ہماری زبردست جگہ بنانے سے اس صف کی نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اتنے میں عبدالقدوس صاحب کے بیٹے نے گرم گرم پکوڑے لا کر رکھ دیے۔ میں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ان دونوں کی عملی گفتگو سن رہا تھا، پکوڑوں کی خوشبو نے مجھے بولنے کا موقع دے دیا۔ محترم، آپ نے یہ پکوڑے پہلے نہیں کھلائے؟ میں نے اپنی پلیٹ میں صرف 4-5 پکوڑے رکھتے ہوئے کہا، تاکہ پہلے کے مقابلے میں یہ دوسری چیز آپ کو زیادہ مزہ دے۔ عبدالقدوس صاحب نے معنی خیز مسکراہٹ سے جواب دیا۔ عبدالقدوس صاحب، میں تو اب صرف پکوڑے ہی کھاؤں گا۔ منور صاحب نے پکوڑوں کی پلیٹ اپنے قریب کھسکاتے ہوئے کہا۔ عبدالقدوس صاحب بولے، جناب من، دیکھے، عجیب اتفاق ہے، جب تک پکوڑے نہیں آئے تھے ہم پہلی والی چیزیں بڑے مزے دے رہی تھیں، لیکن پکوڑوں کے آتے ہی ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی۔ اب ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر پکوڑوں سے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن عبدالقدوس صاحب، آپ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں نماز پڑھنے کا دگنا ثواب کیسے ثابت کریں گے؟ منور صاحب نے پکوڑے اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب من، آپ ایک حدیث سماعت فرما لیجئے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس ڈر سے پہلی صف چھوڑ دی کہ کہیں اس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی صف کا دگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھا، مجھے تو اس حدیث کا بالکل علم ہی نہیں تھا۔ منور صاحب حیرت سے بولے۔ عبدالقدوس صاحب نے میری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا، لیکن مجھے تذبذب میں دیکھ کر بک شیلف سے ایک رسالہ نکال لائے۔ یہ دیکھیے۔ اس پر منور صاحب نے فرمایا، واقعی محترم، آپ سے یہ حدیث مبارکہ سن کر میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دونوں حدیث مبارکہ اسلام کی معاشرتی نظام کے برتری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مہذب دنیا بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے قطار بنائیے کہ جس اصول پر عمل پیرا ہوئی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے ہمیں بتا دیے تھے۔ مساجد میں صف بندی کے اصول اور طریقے اس کی اہم مثال ہیں۔ منور صاحب کی آواز دل کی گہرائیوں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرات، آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، پکوڑے اور لیجئے، ابھی گرم ہیں۔
عبدالقدوس صاحب نے منور صاحب کی خالی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ہم دونوں سے کہا۔ اس سے پہلے کہ منور صاحب کچھ جواب دیتے، میں نے اپنی آباد پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبدالقدوس صاحب، میں تو تکلف کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں۔ ہمارے ایک دوست ایسے موقعوں پر کہا کرتے تھے، اے دوست، تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ عبدالقدوس صاحب بولے، جناب من، تکلیف کے لفظ سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے۔ آج ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس کا عنوان تھا، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔ عبدالقدوس صاحب نے سائڈ ٹیبل سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، اس مضمون میں قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ علماء کرام کا یہی کہنا ہے، جناب من، کہ فضیلت کے کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے، ان کا ثواب اور اجر ملے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی گناہ ہوگا، لیکن اگر ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ ایسا کام کیوں کیا تھا۔ عبدالقدوس صاحب یہ جملے بول رہے تھے تو منور صاحب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ جھکی گردن اور نیچی نظروں سے بولے، میں واقعی غلطی پر تھا عبدالقدوس صاحب۔ ایک تو میں مسجد دیر سے جاتا تھا اور پھر پہلی صف میں زبردستی جگہ بنانے کی غرض سے لوگوں کی اعزار آسانی کا سبب بنتا تھا، اور میری نادانی دیکھیں کہ میں یہ سب ثواب کی جذبے کے تحت کرتا تھا۔ آئندہ میں انشاءاللہ جلدی مسجد جانے کی کوشش کروں گا، اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو جس صف میں بھی آسانی سے جگہ ملی اسی میں نماز ادا کیا کروں گا۔ میں عبدالقدوس صاحب کی حکمت عملی کہ دل ہی دل میں داد دے رہا تھا، یہ ان کی پرخلوص چائے کی برکت تھی یا منور صاحب کی خوبی قسمت کہ ہماری مسجد کا ایک زبردست نمازی صحیح معنوں میں ایک زبردست نمازی بن چکا تھا۔